السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ چند ایسی کتابیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ عرب اسرائیل کانفلکٹ پر ماسٹر پیس کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو دا فرسٹ بک از ایران کیج دا اسٹوری آف پیلسٹینین اسٹرگل فار اسٹیٹ ہوڈ بائی راشد خالدی۔ یہ جو کتاب ہے اٹ ٹیلز اس کہ کس طریقے سے فلسطینیوں کی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو کس طریقے سے مختلف ادوار میں ہالٹ کیا گیا۔ پہلے اٹومن امپائر نے کس طریقے سے اس کو تھارٹ کیا، پھر برٹش امپائر نے اس کو کس طریقے سے روکا، اور پھر زائن اسٹیٹ نے اس کو کس طریقے سے روکا۔ تو یہ ایک ماسٹر پیس ہے۔ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹوریکل ایولیوشن آف دس کنفلکٹ، تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ دس بک ٹو یو ٹو ہیو اٹ اینڈ گیو اٹ اے ریڈ۔ The second book is Sacred Landscape: The Buried History of the Holy Land since 1948 by Maroun Bitounesti, or some, if I rightly pronounce his name. تو یہ ایک اسرائیلی رائٹر ہے، وہ بچپن سے اسرائیل میں رہتا تھا، اور وہ لکھتا ہے اپنا لائف سٹوری وہ شیئر کرتا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کا گورنمنٹ مختلف شہروں کو، مختلف گاؤں کو ویران کرتا تھا، ڈسٹرائی کرتے تھے، اور پھر وہاں پر ہیبریو لینگویج میں نئی چیزیں لکھتے تھے تاکہ کمنگ جنریشن کو یہ نہ لگے کہ اسرائیل یہاں پر پلانٹ کیا گیا تھا، اسرائیل کا جو نیشن تھا، زائونسٹ جو لوگ تھے یہاں پر پلانٹ کیے گئے تھے، بلکہ یہ یہاں پر سینچری سے رہ رہے تھے۔ تو یہ ایک پلان کیمپین ہے، وہ لکھتا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل بہت پلان طریقے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اتھینٹک کتاب ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہو تو آئی ول ہائیلی ریکمینڈ اٹ ٹو یو۔ The third book is In Search of Fatima, a Palestinian story by Ghada Karmi۔ یہ ایک میمر ہے، اور چونکہ غدا کرمی خود نقبہ کے ادوار میں 1948 میں فلسطین میں رہتی تھی، اور وہ لکھتی ہے کہ کس طریقے سے اس ادوار میں، اس دور میں لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا، اور پھر اس میں کتنے لوگ مارے گئے۔ تو ایک بہت ہی آرگینک پرسپیکٹیو ہے ایک ایسی رائٹر کی طرف سے جس نے خود یہ سب چیزیں دیکھی تھی۔ تو یہ بھی بہت زیادہ اتھینٹک کتاب ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو۔ دا فورتھ بک از اسکارز آف وارز وونڈز آف پیس بائی شلومو بن عامی۔ یہ جو کتاب ہے یہ مجھے بہت اچھا اس لیے لگا کیونکہ یہ ایک ایسے بندے نے لکھا ہے جو کہ آفیشیل ریپرزنٹیٹیو ہے اسرائیلی گورنمنٹ کا۔ ہی واز دا فارمر فورن منسٹر ڈیورنگ دا عہد براکس ٹائم، اور یہ جو بندہ ہے 2000 کے کیمپ ڈیوڈ کا جو ایک کارڈ ہوا تھا اس میں بھی اس نے شمولیت اختیار کی تھی۔ یہ ہمیں ایک ایسا پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ کیا ورلڈ کی جو قوتیں ہیں اور اقوام متحدہ جو ہے یہ اسرائیل اور فلسطین میں امن ریئلی چاہتے ہیں، یا یہ صرف اور صرف ایک پولیٹیکل مائلیج کے طور پر یہ چیزیں یوز کرتے ہیں کہ دے وانٹ پیس ان اسرائیل بٹ ان ریئلٹی دے ڈونٹ وانٹ۔ اور وہ اسپیسیفکلی امریکن پریزیڈنٹس کے بارے میں لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ وہ تو بالکل یہاں پر امن ہی نہیں چاہتے۔ اسپیشلی اس نے جارج ڈبلیو بش کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے امن میں کے بجائے وہاں پر ٹرمائل کریٹ کیا تھا اسرائیل میں، اسرائیل فلسطین کا جو کیس تھا۔ تو یہ بھی بہت زیادہ اتھینٹک کتاب ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہو تو۔ پانچواں جو کتاب ہے ٹو دا لینڈ آف دا لینڈ بائی ڈیوڈ گراسمین، یہ ایک ناول ہے، اور گراسمین کا اپنا بچہ 2006 میں اسرائیل کے ڈیفنس فورسز کی طرف سے لڑ رہا تھا، اینڈ دین ہی ڈائیڈ۔ اور یہ بندہ اور اس کی بیوی اس کا بچہ بھی مرا تھا اس کانفلکٹ میں، لیکن پھر بھی وہ لیبریشن کے فیور میں تھے، اور ان کو انکارنیٹ بھی کیا گیا تھا، جیلوں میں بھی بھیجا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا کتاب ہے، ایک بہت لوسڈ پرسپیکٹیو ہے فرام اے مین جس نے اس کانفلکٹ کو بہت کلوزلی آبزرو کیا۔ لاسٹ جو کتاب ہے ہالو لینڈ اسرائیل آرکیٹیکچر آف آکوپیشن بائی ایرل ونزمین۔ یہ کتاب ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے ابھی تک ایک انویلنگ قوم کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے بہت ساری بڑی ورلڈ کی قوتیں ہیں، اسرائیل کے ساتھ ماڈرن ویفنری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ ٹاپ لیول کا انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ تو یہ سب چیزیں سو فار آر دا ریزنز
کہ اسرائیل نے فلسطین کی جو لوگ ہیں جو کہ انویلنگ ہے لیکن پھر بھی ان کو تھوڑا بہت کنٹرول کر رکھا ہے. تو یہ بھی بہت اچھا کتاب ہے, آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہے کہ جتنی بھی بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ کس طریقے سے اسرائیل کو بیک کرتی ہے. تو یہ چند کتابیں تھیں, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑا ریئلٹیز کا بھی پتہ چلے, اور موسٹلی جو کتابیں اسرائیل عرب کے کنفلکٹ پر لکھی جاتی ہے وہ اکثر اسرائیل کے رائٹرز لکھتے ہیں, اور اس کی پرسپیکٹیو کافی لوسڈ ہوتی ہے. اور یہ جو دنیا والے کے لوگ کہتے ہیں آج کل کہ یار اسرائیل بھی یہاں پر ایک اسٹیٹ تھا, ان کو بھی حق حاصل ہے کہ کہ لڑے, تو آپ ان کتابوں کو ذرا پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آکیوپیشن اس نے کی ہے یہ سب اللیگل ہے, اور یہ کوئی مسلم رائٹر یا کوئی فلسطینین رائٹر نہیں لکھتا, بلکہ وہاں کے لوگ لکھتے ہیں, وہاں کے آفیشیل ریپرزنٹیٹیو لکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جو آکیوپیشن ہے اٹ از اللیگل, اور اس کو انٹرنیشنل بیکنگ حاصل ہے. تو ہوپ فلی آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل چکا ہوگا, اینڈ یو وڈ ہیو لوڈ دس ویڈیو. سو تھینکس فار واچنگ, اسٹے ٹیونڈ, I will be back soon. اللہ حافظ.